اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 33-34۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ان سے ڈرو جب کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، نہ اولاد اپنے والد کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دغاباز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں یعنی ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یعنی امتحان کی جگہ۔ اللہ جو ہے اس مصلحت کے تحت لوگوں کو آزادی دی ہے، کیونکہ امتحان میں آزادی دینی چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس آزادی کو حقیقی آزادی سمجھ لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے ہی آزادی میں رہیں گے۔ جو پاور ہمیں ملا ہے، جو مال ہمیں ملا ہے، جو پوزیشن ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ اس کو ہم مس یوز کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے برائی کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اس دنیا کو کہ کوئی بھی برائی کا کام کر رہے ہیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی صحیح سزا نہیں۔ مگر حقیقت میں جو ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ سارے انسان کو ایک ایک کر کے ایک امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے لیے کوئی کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا باپ بننا پڑتا ہے، اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب امتحان ختم ہو جائے گا، جب موت آ جائے گی، تو حقیقی جو دنیا ہے وہ آپ کے سامنے ایک آنکھ بند کر کے جب دوسری آنکھ کھولیں گے تو دوسری دنیا رہے گی، اور اس دنیا کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ باپ اور بیٹا یعنی یہ ایسا ریلیشن ہے کہ کوئی اس کو ہم جدا نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر باپ اولاد کے کوئی کام نہ آئے گا، اور اولاد اپنے جو ہے والد کے یعنی باپ کے کام نہیں آئے گا۔ انہیں ایسا ایک سچویشن رہے گا کہ کلوز ریلیشن بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت میں جو ہم نے اعمال کمایا ہے، جو اللہ نے آزادی دی ہے دنیا کے اندر، اس آزادی کو رکھ کے جو ہم نے نیک اعمال کیا ہے یا اس کی جو ہے بد اعمال کیے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قیامت کا، یہ واقعی صحیح ہے، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی دنیا کی محبت، دنیا کے اندر جو چلنا پھرنا، یہ جو دنیا کی لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے پاور کا غلط استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے جو ہے دنیاوی زندگی میں جو ہے الجھ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاور رہنے کی وجہ سے یا مال رہنے کی وجہ سے یا صحت رہنے کی وجہ سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دغاباز یعنی شیطان۔ یہ دنیا کے اندر بھی شیطان ہی ہے جو اپنے نفسانی خواہشات پہ چلاتا ہے، اور انسان کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، اور حق بات کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کی تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو صرف علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہی جو ہے بارش کو بھی نازل کرتا ہے۔ جو اس کا جو نالج ہے کب بارش انسان اندازہ لگا سکتا ہے، مگر صحیح وقت پہ کب بارش ہوگی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں یوٹرس میں جب بچہ رہتا ہے
وہ بچے کا فیوچر کیا ہوگا، وہ بچہ کالا ہوگا، گورا ہوگا، وہ بچہ بات کرے گا نہیں بات کرے گا، اندھا ہے، سارا جو علم ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ انسان جو ہے پوری زندگی یہ سوچ کے جو ہے لوگوں کو مدد کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا، مگر ساتھ ساتھ لوگ کیا کرتا ہے، فوٹوز بھی لیتا ہے، فیس بک پہ بھی ڈالتا ہے، دکھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے نیکی کماتا ہے اور دوسری طرف سے وہ نیکیاں کھو دیتا ہے، اور پھر جب کل قیامت کے دن آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس نے واقعی کتنا کمایا اور کتنا گما دیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کہاں کہاں گئے تھے، کہاں کہاں اسٹرک ہو گئے، کہاں کہاں ان کی موت آ گئی، کسی کو پانی میں ڈبا دے رہے ہیں، کسی کو جو ہے جلا دے رہے ہیں، کسی کو دفنا رہے ہیں، کئی لوگوں کو جنازے کی نماز بھی جو ہے میسر نہیں ہو رہی، کئی لوگ جو ہے باڈی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہے۔ قیامت کا جو ہے ایک چھوٹا سا چسکا اللہ نے دنیا کے اندر دیا ہے ایسے کرونا وائرس کو بھیج کے۔ لوگ ڈر کے گھر کے اندر جو ہے بندے پڑے ہیں کہ کہیں ایک بالکل نان لیونگ تھنگ ہے کرونا وائرس، بالکل ایک ایسا انفیکشن جو دکھائی بھی نہیں دیتا، ایک نان لیونگ ہے، مگر اس سے انسان جو ہے ڈرتا ہے۔ یہ جو ہے کیونکہ موت آ جائے گی، سوال کیا ہے، موت آ جائے گی، اور اس میں جو موت آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب فیملی والے بھی جو ہے اس کا چہرہ نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ راستے میں گر کے مرے ہیں، کئی لوگ سانس جو ہے لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ مطلب لوگ فلائٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر مطلب لینڈ ہونے سے پہلے وہ گر جاتے ہیں اور پھر فلائٹ ختم ہو جاتی ہے، فلائٹ جل جاتی ہے۔ ٹرین میں جاتے ہیں وہ بھی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کار میں جاتے ہیں وہ بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اس کی موت آنے والی ہے، مگر بات یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی زندگی میں بہت مگن رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے موت نہیں آنے والی، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور سورہ لقمان یہاں تک ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ اگر چاہے گا تو سورہ سجدہ کل سے شروع ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کو خاص کر جو آخری آیت ہے آپ قرآن کھول کے پڑھیں، سمجھیں، غیر مسلمانوں تک بھی یہ چیز کو سمجھائیں، کیونکہ مرنے تک ہمیں ٹائم ہے، مرنے کے بعد جو ہے کچھ بول کے فائدہ نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔